یہ بھی ایک غلط فہم ہے، غلط فکر ہے کہ امام علیہ السلام کو حکومت کی ضرورت ہے، ہم حکومت بناتے ہیں تاکہ آ جائیں وہ حکومت لے لیں. یہ شیعوں کو بیوقوف بنانے کے ایک سمجھو فکر ہے، ٹھیک ہے نا، کہ دیکھو ہم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ابھی جو آپ نے کلپ دیکھا ہے، حسن اللہ یاری صاحب نے اس بات پر شیعوں کی توجہ دلائی ہے کہ شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے وہ ایک حکومت چھوٹی سی بنا کر رکھیں اور وہاں مولا جب آئیں گے تو وہ جو ہے نا اس کو چلائیں گے. تو یہ ایک غلط فہمی ہے، اور یہ غلط فہمی مولویوں نے شیعہ عوام کو جو ہے نا یہ غلط فہمی پر آمادہ کیا ہے، اور اسی سے تقلید کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اور یہ کیونکہ ہم تقلید کو ڈسکس نہیں کرنے والے اس ویڈیو میں، ہم معرفت حضرت امام مہدی علیہ السلام آپ کو اس ویڈیوز میں تھوڑے سا ایک معرفت کا ایک نقطہ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم جو انتظار کر رہے ہیں، ہم جو شیعہ نے امام مہدی علیہ السلام، ہم جو شیعہ نے حیدر کرار، ہم جو شیعہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ برسوں سے اپنے مولا و آقا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، اور جو موجودہ مولوی ہیں وہ ہمیں ہمارے مولا کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، اور وہ بات ایک غلط جو لوگوں تک پہنچ چکی ہے. اللہ یاری صاحب وہ بات بتا رہے ہیں، اور یہ بات غلط ہے یا صحیح یہ کامنٹ باکس میں آپ نے لازمی بتانا ہے. یہ فیصلہ خیر میں بھی نہیں کر رہا کہ اللہ یاری صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ حجت ہے، لیکن اگر آپ کے پاس سینسر ہے، آپ قرآن اور اہل بیت کو فالو کرتے ہیں، تو اس معیار پر یہ باتیں سوچئے گا، نوٹ کیجئے گا، پھر لازمی کامنٹ کیجئے گا. ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ. سنیوں کے اس میں آتا ہے کہ آخری امام جب حاضر ہوں گے تو ان کی فوج جو ہوگی وہ خراسان سے آئے گی. اب ٹھیک ہے، میں نے مان لی ساری آپ کی باتیں، ایگری کر رہا ہوں ان ساری چیزوں سے. امام مہدی علیہ السلام جب ظہور ہوں گے ان کو فوج چاہیے ہوگی، کچھ سسٹم چاہیے ہوگا. ان پیرلل میں ان کی زائنسٹ کی سارا سسٹم موجود ہے. میں ایک سیکنڈ میں کمپلیٹ کروں. ان پیرلل میں ان کا سارا سسٹم موجود ہے. امام مہدی علیہ السلام کے پاس کون سا سسٹم ہے، کون لوگ ان کو پھر سپورٹ کریں گے؟ جو 313 ہوں گے یا فوج ہوں گی، کون ان کی برابری میں آ کے دیکھیں. ابھی آپ پہلی بات ہے، آپ ابھی اسیوم نہ کریں کہ وہ ابھی آ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ ابھی زائنسٹ ہیں تو امام مہدی علیہ السلام انہی سے لڑیں گے. ہمیں نہیں معلوم وہ کب آئیں گے. وہ جب آئیں گے ہو سکتا ہے وہاں پہ جو فورسز ہوں وہ آج کے جو دنیا کا خاکہ ہے، پولیٹیکل خاکہ، ملٹری خاکہ، یہ بہت مختلف ہو آج کے زمانے سے، ٹھیک ہے نا. پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری روایت جو کہتے ہیں کہ خراسان سے جو کالے جھنڈے والے آئیں گے، یہ سب جعلی روایتیں، یہ سب بنی عباس کی روایتیں، کیونکہ وہ ان لوگوں نے ان کی فوج خراسان سے آئی تھی اور خراسان سے وہ کالے جھنڈوں کے ساتھ آئے تھے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ شیعہ حدیث نہیں ہے، اہل سنت کی روایات ہیں، یہ جعلی ہیں. کیونکہ اس زمانے میں بنی عباس کا ادعا یہی تھا کہ ہم مہدی ہیں، ہم یہاں پہ انصاف بنائیں گے، اہل بیت علیہ السلام کی حکومت بنائیں گے، لوگوں ہمارے ساتھ دے دو. تو اس زمانے میں بہت ساری روایتیں بنائی گئی تھی. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے ان کی اصلی لڑائی سفیانی سے ہوگی. سفیانی جو ہے ایک ناصبی ٹائپ کا، بنی امیہ ٹائپ کا آدمی ہوگا، جو شام میں اس وقت اس کی حکومت ہوگی اور عراق میں بھی اس کی حکومت ہوگی. اور امام کا ایک سپاہی ہوگا سید خراسانی، جو خراسان سے آئے گا. اب اس کے پاس کتنے آدمی ہیں مجھے نہیں معلوم، کئی ہزار فوج ہوگی. وہ آئیں گے اور ان کی لڑائی ہوگی تہران میں خون کی ندیاں بہیں گی. اس کے بعد قم میں وارد ہوں گے، قم میں خون کی ندیاں بہائیں گے، قم میں خون کی ندیاں. اس کے بعد کوفہ جائیں گے، کوفہ میں کوفہ کے علماء کے قتل کریں گے، ٹھیک ہے. یہ کوفہ جو ہے نجف ہے، کیونکہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں نجف نہیں تھا، اس کو کوفہ ہی کہتے تھے. تو یہ جو ہے کہ خراسان سے جو فوج آئے گی وہ تو اس میں اس کے خلاف لڑنے والے شیعہ ہی ہوں گے، کیونکہ تہران اور قوم اور کوفہ، نجف، یہ سب شیعوں کا علاقہ ہے. اور امام علیہ السلام، آپ بات کو سمجھ رہے ہیں مومنین ہمارے برادران، کہ مولا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جو لشکر ہے وہ کوفہ یعنی کہ نجف میں جو ہے قتل عام کرے گا. کن کا؟ جو کہ 14 معصومین علیہ السلام کی ولایت کے دشمن ہیں. آج تو مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر شیعہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور دوسرے لوگ تو مولا علی علیہ السلام کو خیر مانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ جو امام مہدی علیہ السلام کا لشکر ہے یہ پوری دنیا پر غالب آنے والا لشکر ہے.
اور آپ کو بتائیں کہ اپنا عقیدہ، اپنی معرفت، اپنی لگاؤ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑنے کی ضرورت ہے تمام شیعوں کو۔ یہ ماتم ایک رسم نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بڑے معمولات ہیں، ان کو بڑا غور و فکر سے، یہ جو موجودہ دور ہے اس کو بڑے غور و فکر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ خیر آگے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ امام علیہ السلام خود مکے سے ظہور فرمائیں۔ امام علیہ السلام کے انصار کون ہیں؟ امام علیہ السلام کے انصار وہی ہوں گے جو اہل تقوی ہوں گے، جو حلال و حرام کا پرواہ کریں گے، جو ہر حکم میں اہل بیت علیہ السلام کے تابع ہیں، عقائد میں، اخلاق میں، عمل میں، حلال حرام میں، دوستی میں، دشمنی میں اہل بیت علیہ السلام کے تابع کار ہیں۔ یہ بھی ایک غلط فہم ہے، غلط فکر ہے کہ امام علیہ السلام کو حکومت کی ضرورت ہے، ہم حکومت بناتے ہیں تاکہ آ جائیں وہ حکومت لے لیں۔ یہ شیعوں کو بیوقوف بنانے کے ایک سمجھو فکر ہے، ٹھیک ہے نا، کہ دیکھو ہم حکومت بناتے ہیں، امام علیہ السلام آئیں گے، ان کے پاس ان کے اسٹرکچر تو ان کو ضرورت ہے۔ اگر یہ اسٹرکچر کی ضرورت ہوتی تو پھر سارے ظہور کی روایت غلط ہے اور جھوٹ ہے، کیونکہ امام علیہ السلام جب آئیں گے مکے میں آئیں گے، ان کے پاس کوئی آدمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے انصار کو ایک رات میں مختلف جگہوں سے وہاں پہ جمع کریں گے، اور کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی حکم میں نہیں ہے کہ ان کے آنے سے پہلے لوگوں کو چاہیے کہ ایک حکومت بنا دیں، تاکہ امام علیہ السلام جب آ رہے ہیں تو ان کو ایک اسٹرکچر، ایک سسٹم ان کو مل جائے۔ نہیں، امام علیہ السلام گراؤنڈ اپ، زیرو سے خود بنائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ خود بنائیں گے۔ تو یہ باتیں جو آپ کو سمجھائی جا رہی ہے، ہم نے باتیں بہت سنی ہیں شیعہ مولویوں سے کہ بھائی امام علیہ السلام کو ایک سسٹم کی ضرورت ہے، ہم نے سسٹم بنا دیا تاکہ وہ آ جائیں، بھائی ان کو کچھ مل جائے۔ یہ سب بکواس ہے۔ اگر وہ ان کو سسٹم کی ضرورت ہوتی وہ اس کا حکم خود دے دیتے۔ امام وہ ہیں، لیڈر وہ ہیں، ان کو بہتر پتا ہے کہ وہ شیعوں کو کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ظہور تک شیعہ جو ہیں قیام نہ کریں، خروج نہ کریں، انقلاب نہ کریں، حکومت بنانے کی کوشش نہ کریں۔ ان کا یہ فرمان ہے۔ اگر وہ واقعاً شیعہ مولوی 12 ائمہ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ امام علیہ السلام کا فرمان وہ ہے۔ وہ تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ ہمیں کسی حکومت کی ضرورت ہے، تم حکومت بنا دو تاکہ ہم آ جائیں، یا مقدمات ظہور تم فراہم کرو، شیعہ تم فراہم کرو۔ کسی حدیث میں نہیں، کسی فرمان میں نہیں۔ یہ سب شیعہ علماء کی کفر ہے، شیعہ علماء کی انحراف ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے دین میں اپنے سے باتیں، اپنی دنیا کو سجانے کے لیے، اپنے پاپولرٹی بڑھانے کے لیے، اپنی حکومتوں جو انہوں نے غیر شرعی حکومتیں بنائی ہیں، اس حکومتوں کو شرعی رنگ دینے کے لیے شیعہ عوام کو ایسی جھوٹی چیزیں یہ سنا رہے ہیں۔ اوکے، تو آپ کی ذہن بھی ان جھوٹی باتوں سے بھر چکا ہے، آپ جو ہے برین واش ہو چکے۔ جی ہاں، تو یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے آپ کو کہ آپ ان باتوں سے کتنا ایگری ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام وہ حجت خدا ہے، وہ زیرو سے حکومت شروع کریں گے، یعنی کہ حکومت وہی آ کر بنائیں گے۔ یہ جو موجودہ لوگ ہیں، موجودہ مولوی شیعہ جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک سسٹم بنائیں گے، اس سسٹم کو جو ہے نا امام مہدی علیہ السلام اس سسٹم کو فالو کریں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نائب امام ہیں، یعنی کہ خامنہئی خمینی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نائب امام ہے۔ نائب امام یعنی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے جو ہے نا ان کے نائب ہیں۔ تو اس بات پر ابھی بات ہونی چاہیے، اس بات پر مومنین کو ریسرچ کرنی چاہیے کہ آیا کہ وہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اور آپ تمام مومنین سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام اس کی ریسرچ کریں۔ ابھی ضرورت ہے آپ کو کہ آپ اس دنیا داری کے چکر سے نکل کر، دنیا جیسے تیزی سے چینج ہو رہی ہے ویسے آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کے وقت کے امام سے آپ کا رابطہ مضبوط ہو، آپ اپنے وقت کے امام سے اپنا رابطہ بنائیں۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ہم اپنے مولا اور آقا پر لاکھوں درود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد الاجل یا صاحب الزمان یا قائم آل محمد الاجل 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 یا حجت خدا یا بقیت اللہ یا قائم آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔